السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں آغا شمس الدین خیمے میں بزرگ سے پوچھتے ہیں اب آپ کیسے ہیں؟ تو بزرگ کہتے ہیں میں ٹھیک ہوں۔ آغا شمس الدین کہتے ہیں آپ نہیں چاہتے تھے کہ آج صبح آپ کے لیے دوا لائی جائے، کیا کوئی وجہ ہے؟ تو بزرگ کہتے ہیں میں نے سوچا کہ یہی مناسب رہے گا۔ آغا شمس الدین پوچھتے ہیں آپ کہاں سے آئے ہیں؟ تو بزرگ کہتے ہیں میرا نام یحییٰ ہے، ہم حلب سے آ رہے ہیں۔ محاصرے کی خبر سننے کے بعد میں اپنے بچوں کے ساتھ سفر پر نکل پڑا۔ آغا شمس الدین پوچھتے ہیں وہ کہاں ہیں؟ تو بزرگ کہتے ہیں وہ عزب فوج میں شامل ہو گئے ہیں اور انہوں نے مجھے رومیلیا قلعے میں چھوڑ دیا کیونکہ میں بوڑھا تھا۔ شیخ پوچھتے ہیں آپ اپنی دوا کیوں نہیں لینا چاہتے؟ تو بزرگ کہتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں بوڑھا ہو گیا ہوں، یہ دوائیں شاید مجھے اس وبا سے بچا لیں، لیکن اب میرے دن گنے جا چکے ہیں، میں یہاں بہادروں پر بوجھ کے سوا کسی کام کا نہیں ہوں۔ آغا شمس الدین کہتے ہیں تو آپ کی خواہش ہے کہ نوجوانوں کو یہ دوا دے کر ٹھیک کیا جائے؟ جواب میں بزرگ کہتے ہیں ان کا جو حق ہے میں اسے لینے سے ڈرتا ہوں میرے شیخ۔ آغا شمس الدین کہتے ہیں اور آپ عظیم فتح کو دیکھنے سے پہلے اس دنیا کو چھوڑنے کی خواہش رکھتے ہیں؟ بزرگ کہتے ہیں میرے شیخ میں تھک گیا ہوں۔ شیخ کہتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا، ایک مجاہد کیسے تھک سکتا ہے؟ ایک مجاہد ہتھیار کیسے ڈال سکتا ہے؟ اگر مجاہد گر جائے گا تو عالم اسلام کا کیا بنے گا؟ اللہ ہی جانتا ہے کہ کون کب اور کہاں مرے گا، مگر جب تک جیئیں سپاہی کی طرح جیئیں تاکہ آپ کے بعد کہانیاں سنائی جائیں۔ پہلے ہتھیار ڈال دینے کا مطلب موت نہیں ہے، جیسے آپ اپنی آخری سانسیں لے رہے ہیں۔ پہلے ہتھیار ڈالنے کا مطلب موت سے خوفزدہ ہو جانا ہے۔ جستنیانی چھپ کر اسی ٹھکانے کی جانب دیکھ رہا ہوتا ہے اور خیمے سے نکلنے کے بعد شیخ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ادھر بطال سلطان کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے جیسے آپ نے کہا ہم نے ویسا ہی کیا سلطان، جانشینی کا انتقام بھی لے لیا گیا ہے۔ سلطان کہتے ہیں شکریہ، آپ نے قسطنطنیہ کے قلب میں بہادری کا پرچم لگایا ہے، سلامت رہیں۔ تو بطال کہتا ہے جلد ہی ہم دیواروں پر فتح کے پرچم لگائیں گے انشاءاللہ۔ سلطان کہتے ہیں اب ہمیں ایک اور اہم فرض کی تیاری کرنے کی ضرورت ہے، کل نہیں تو پرسوں ہم ایک مکمل حملہ کریں گے، بالیبے کے پاس جائیں اور جانے کی اکنجی کیا کریں گے۔ پھر سلطان آگے بڑھ کر قلندر کے پاس آتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ قلندر کہتا ہے بالتائی اغلو سلیمان، میں نے اسے جانشینی کا حلف اٹھاتے ہوئے دیکھا، دوغان نے بالتائی اغلو سلیمان کو جانشینی کے طور پر قبول کر لیا ہے۔ یہ سن کر سلطان کہتے ہیں کیا تم جانتے ہو کہ جن کو میں نکالتا ہوں ان کو قبول کرنے کا کیا مطلب ہے؟ امید ہے تمہیں اندازہ ہوگا تم کیا کہہ رہے ہو، کیا یہ سچ ہے؟ تو قلندر کہتا ہے میرے سلطان بالکل۔ یہ سن کر سلطان کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ کہتے ہیں دوغان کو میرے پاس لاؤ۔ یہ کہتے ساتھ ہی سلطان خیمے میں چلے جاتے ہیں۔ ادھر بالیبے بطال سے کہتے ہیں بطال بے ہم اکنجیوں کو 2 حصوں میں تقسیم کریں گے، ان میں سے ایک کی قیادت میں کروں گا اور دوسرے کی قیادت آپ کریں گے۔ سلطوق حسن اور باقی ساتھیوں کو قسطنطنیہ میں ہونے والے واقعات کے بارے میں کہانیاں سنا رہا ہوتا ہے۔ بالیبے مزید کہتے ہیں عزب کے حملے کے بعد توپ کا حملہ شروع ہو جائے گا، اس کے بعد ہم حملہ کریں گے۔ قریب ہی میں سلطوق کہتا ہے میں دوبارہ وہاں جاؤں گا، جب ہم وہاں دوبارہ داخل ہوں گے تو تم دیکھو گی جس طرح میں ان سب کو کاٹ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر بالیبے کہتے ہیں سلطوق جب سے ہم یہاں آئے تم بولتے ہی جا رہی ہو، کیا بات کر رہی ہو؟ ہمیں بھی اس بارے میں بتاؤ۔ سلطوق کہتا ہے حضور کچھ نہیں۔ تو بطال کہتا ہے کیا تم مفتی صاحب کی بیٹی فاطمہ خاتون کے بارے میں بات کر رہے ہو سلطوق؟ یہ سن کر سلطوق کے ساتھی ہنسنے لگ جاتے ہیں اور بالیبے کہتے ہیں مفتی کی بیٹی؟ سلطوق کہتا ہے کون سا مفتی، کون سی خاتون؟ میرے حضور کیا ہوا ہے؟ بطال بالیبے کی جانب دیکھتے ہوئے کہتا ہے کیا آپ کو معلوم نہیں تھا؟ مجھے لگا کہ آپ جانتے ہوں گے اور فتح کے بعد اس کا ہاتھ مانگیں گے۔ حسن کہتا ہے اگر بالیبے نہیں مانگتے تو بطال صاحب اللہ کے نام پر بھی کوئی اپنی بیٹی ایسے آدمی کو نہیں دے گا۔ سلطوق اسے پکڑتے ہوئے کہتا ہے کیوں، مجھ میں کیا خرابی ہے، میری شکل میں کیا برائی ہے، تم نے ایسا بہادر کا ہاتھ دیکھا ہے؟ بالیبے کہتے ہیں ہم تمہیں وہاں لڑنے کے لیے بھیجتے ہیں لیکن تم خاتون کا پیچھا کرتے ہو ہاں؟ سلطوق کہتا ہے میرے حضور فاطمہ خاتون، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں جب بھی قسطنطنیہ جاتا ہوں وہ میرے سامنے آتی ہیں۔ یہ سن کر حسن کہتا ہے تو وہ آپ کا پیچھا کر رہی ہیں ٹھیک ہے؟ بالیبے کہتے ہیں بطال بے یا تو میں سلطوق کو مار ڈالوں گا یا یہ مجھے دل کے دورے سے مار دے گا، اس لیے میں اسحاق وہاں آتا ہے۔ بالیبے پوچھتے ہیں خیریت ہے پاشا، کیا آپ کے پاس کوئی حکم ہے؟ تو اسحاق کہتا ہے ستلمش وہ ایک نئی گٹر والی سرنگ کھودنے جا رہا ہے، میں نے کہا کہ جتنے آدمی چاہیے لے جا سکتے ہو، لیکن اس نے کہا کہ وہ صرف ایک آدمی چاہتا ہے۔ یہ سن کر بطال سلطوق کی جانب دیکھنے لگ جاتا ہے اور اسحاق بھی اسی کا نام لیتا ہے۔ پھر کہتا ہے سلطوق ستلمش تمہیں گٹر والی سرنگ کھودنے کے لیے لے جانا چاہتا ہے۔ بالیبے کہتے ہیں لے جاؤ اسے لے جاؤ، یہ میرے لیے ویسے بھی بیکار ہے۔ یہ سن کر سلطوق بطال بے سے کہتا ہے آپ نے مجھے برباد کر دیا ہے، سب میرا مذاق بنا رہے ہیں۔ ادھر سلطان بہت غصے میں بیٹھے ہوتے ہیں، اس لیے میں یوسف آ کر کہتا ہے سلطان معظم دوغان آغا آئے ہیں۔ اجازت ملتے ساتھ ہی دوغان اندر داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے سلطان مجھے آپ نے بلایا ہے؟ تو سلطان کہتے ہیں میں نے سنا ہے کہ آپ نے بالتائی اغلو سلیمان کو جانشینی کپڑے اور تلوار دیے ہیں اور آپ نے اسے اپنے دستے میں قبول کر لیا ہے۔ دوغان کہتا ہے سلطان یہ سچ ہے۔ سلطان کہتے ہیں کسی ایسے شخص کو کام پر تعینات کرنا جسے میں نے برخاست کر دیا ہو، اس کا کیا مطلب ہے؟ میری طرف سے تمہیں دی گئی عزت اعتبار کسی اور کو دے دینا، اس کا کیا مطلب ہوا؟ بتاؤ دوغان۔ تو دوغان کہتا ہے آپ کی شان و شوکت کی بدولت وہ کپڑے بہت سے گرے ہوئے لوگوں کا سہارا بنے میرے سلطان، اس کی بدولت بہت ساروں نے اپنی خطاؤں کو سمجھا اور بہت سے ساتھیوں کے دل گندگی سے پاک ہو گئی۔ مزید یہ کہ میں بھی اس راستے پر چل کر یہاں پہنچا ہوں، آپ کی معافی کی بدولت میں اپنی کی گئی غلطیاں درست کر پایا۔ میرے سلطان آپ کی معافی ہی آپ کا فرمان ہے، لیکن میں بھی اس دستے کا آغا ہوں، میں نے ذاتی طور پر بالتائی اغلو کی حمایت کی ہے۔ یہ سن کر سلطان اس کے
پاس آتے ہیں اور غصے سے کہتے ہیں کیا تمہیں لگتا ہے کہ تم اور میں برابر ہیں دوغان؟ تو دوغان کہتا ہے میرے سلطان استغفر اللہ۔ سلطان کہتے ہیں پھر تم کسی ایسے کو بازو کیسے بنا سکتے ہو جسے میں نے تلوار اٹھانے سے برخاست کیا ہوا ہو؟ کیا تم میرے حکم کے خلاف کھڑے ہو رہے ہو؟ یہ سنتے ساتھ ہی دوغان ایک دم سے کہتا ہے ہرگز نہیں میرے سلطان، میں نے قسم کھائی ہے کہ جو بھی آپ کے خلاف کھڑا ہوگا میں اسے کچل دوں گا، لیکن اگر آپ کو شبہ ہے تو میں آپ کے راستے کے لیے اپنا سر تک قربان کر سکتا ہوں۔ سلطان پلٹتے ہوئے غصے سے کہتے ہیں میں کہیں تمہارے ساتھ کچھ برا نہ کر بیٹھوں، اب جاؤ اور میرے سامنے دوبارہ پیش مت ہونا۔ یہ سنتے ساتھ ہی دوغان چلا جاتا ہے۔ ادھر فرد کے ساتھ موجود سپاہی خیمے کی صفائی کر رہا ہوتا ہے۔ خنجر کو دیکھتے ہوئے فرد کہتا ہے اس خنجر کے دستے کو اچھے سے صاف کر دو۔ سپاہی خنجر لے کر صاف کرنے لگتا ہے تو فرد اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہتا ہے کیا یہ کپڑا گندا نہیں ہے؟ سپاہی کہتا ہے استغفر اللہ جناب یہ صاف ہے، مگر فرد کہتا ہے کیا تم نے ابھی اس کپڑے سے صفائی نہیں کی؟ اس لیے ہمیں باہر سے ایک اور سپاہی آتا ہے تو فرد پہلے والے کو بیچ دیتا ہے۔ وہ سپاہی فرد سے کہتا ہے پلیتانوں کی طرف سے خبر ہے۔ فرد پوچھتا ہے وہ کیا چاہتا ہے؟ سپاہی کہتا ہے شاہی توپ۔ یہ سن کر فرد سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ ادھر دوغان اپنے جانصری لباس کی جانب دیکھ رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے علیحدگی کا وقت میں نے خواب دیکھا تھا تمہیں پہن کر قسطنطنیہ جانے کا، جان لینے اور جان دینے کا، اور 3 ہلالی پرچم دیواروں پر لہرانے کا، لیکن یہ نصیب میں نہیں تھا۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس لیے میں اس کا سپاہی اس کے پاس آتا ہے اور دوغان کو دیکھ کر کہتا ہے خیر تو ہے میرے آقا؟ جواباً دوغان کہتا ہے مرتضیٰ میں اب آقا نہیں رہا۔ مرتضیٰ کہتا ہے آقا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ دوغان کہتا ہے میں نے بالتائے غلو کو دستے میں قبول کیا تو ہمارے سلطان معظم نے مجھے بلایا تھا۔ ہمارے سلطان معظم نے مجھ سے کہا کہ میرے سامنے نظر مت آنا، تو سمجھ جاؤ کہ اقتدار چلا گیا اور زوال آ گیا۔ مرتضیٰ کہتا ہے میرے آقا ہمارے سلطان کو غصہ آ گیا ہوگا اور غصے میں انہوں نے ایسا بولا ہوگا، آپ اسے بھول جائیں۔ ویسے انہوں نے آپ کو برخاست تو نہیں کیا، اگر برخاست کرتے تو نیا آقا مقرر کر دیتے۔ دوغان کہتا ہے نہیں 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 مرتضیٰ، جو نظم و ضبط اور آداب ہم نے سیکھے وہ واضح ہیں، جو بوجھ ہوں غائب ہو جانا ان کا مقدر ہوتا ہے۔ مرتضیٰ کہتا ہے آقا ایسا مت کہیں، ہمیں بغیر سربراہ کے مت چھوڑیں۔ دوغان کہتا ہے ایک طرف سے جاندارلی اور دوسری طرف سے فرحت تو تیسری طرف سے کلندر، یہ کیسی ہلچل ہے؟ دن کے لیے الگ سیاست اور رات کے لیے الگ، یہ سیاست میرے لیے بہت باری ہے۔ یہ رہے میرے کپڑے اور یہ رہی میری پوست، جو چاہے اس پر آ کر بیٹھ سکتا ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی دوغان چلا جاتا ہے اور مرتضیٰ غمگین دکھائی دیتا ہے۔ جنگل میں پونٹس کا دستہ جستنیانی تک پہنچ جاتا ہے اور اسے اکیلا دیکھ کر کمانڈر کہتا ہے انہوں نے کہا تھا کہ پورا دستہ آئے گا۔ جواب میں جستنیانی کہتا ہے میرے آدمی پہنچ جائیں گے۔ کمانڈر واپس مڑتے ہوئے کہتا ہے سمجھ گیا، ہم اس جنگ میں اکیلے ہیں، چلو واپس چلتے ہیں۔ جستنیانی اسے روکتے ہوئے کہتا ہے رکو رکو میری بات سنو، ترک کہاں ہیں؟ کیا تم جانتے ہو کہ وہ کتنے ہیں؟ کیا تم پہلے بھی ان سے لڑ چکے ہو؟ تمہارے خیال میں قسطنطنیہ کے بعد ترک کہاں جائیں گے؟ تمہاری زمینوں پہ یعنی پونٹس کی جانب۔ لیکن اگر تم میری بات سنو اور میرا حکم مانو تو تم اپنی زمینوں کی حفاظت کرو گے یا تم ترکوں کو اپنی زمینوں پر داغ لگاتے دیکھنا جاری رکھ سکتے ہو؟ کمانڈر پوچھتا ہے ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ جستنیانی کہتا ہے قلعے میں ایک بیماری آ گئی ہے، قلعے کے قریب ایک الگ تھلگ سرائی قائم کی گئی ہے، ہم پہلے چھاپا مار کر وہاں انہیں ماریں گے۔ کمانڈر کہتا ہے وہاں صرف بیمار اور بوڑھے لوگ ہیں، اگر ہم براہ راست قلعے میں جائیں اور اسے لے لیں تو ہمارا بحری بیڑا جو قریبی انتظار کر رہا ہے جلدی شہر میں داخل ہو جائے گا۔ جواب میں جستنیانی کہتا ہے اگر تم ان بیمار اور بوڑھے لوگوں کے پیچھے سے حملہ آور نہیں ہونا چاہتے تو میرے حکم کی تعمیل کرو، جو لوگ آخری ترک کے مرنے تک لڑنا چاہتے ہیں چاہے وہ بیمار ہو، بوڑھا ہو یا بچہ ہو، وہ میرے پیچھے آؤ۔ یہ کہتے ساتھ ہی جستنیانی آگے بڑھ جاتا ہے اور باقی سب بھی آپس میں مشورہ کرنے کے بعد اس کے پیچھے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ ادھر جنگل میں نادیہ سر پٹ بھاگ رہی ہوتی ہے اور بھاگتے بھاگتے گر جاتی ہے۔ جانصری اس کے سر پر جا پہنچتے ہیں۔ سپاہی پوچھتا ہے کون ہو تم؟ تو نادیہ کہتی ہے میرا نام نادیہ ہے، قاصد میناتو کی بیٹی۔ یہ سن کر سپاہی کہتا ہے تو تم اس شخص کی بیٹی ہو جس نے گلاٹا میں ہمارے سپاہیوں کو قتل کیا؟ نادیہ کہتی ہے مجھے جاندارلی کے پاس لے جاؤ، میرے پاس اسے بتانے کے لیے چیزیں ہیں، یہ واقعی اہم ہیں۔ سپاہی اسے مارنے لگتا ہے تو دوسروں سے روکتے ہوئے کہتا ہے نہ کرو، لے چلتے ہیں، شاید واقعی اہم ہو۔ تو ناظرین اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔